كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أفضل البشر سيد الخلق إمام الأنبياء محمد بن عبد الله رسول الله وخاتم الأنبياء، وصلى الله وسلم على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. یہ مبارک سلسلہ جو آپ پروگرام چلا رہے ہیں آج رمضان مبارک کے آخری اشرے کے شب صدر کی رات کے بعد والا روزہ ہے، جس کی فضیلت کسی مومن سے کسی انسان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سب وقت میں کیا فرق ہے؟ ہر انسان صحیح معنی میں غور کرے تو فرق ہے۔ ایک ہی طرح کا سورج نکلتا ہے، ایک ہی طرح کا چاند ہے، ایک ہی طرح کی زمین ہے، ایک ہی طرح کا آسمان ہے، تو شیطان وسوسہ دلاتا ہے، ہر وقت برابر نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ سب زمن فقط ساعت کا ازمان، کوئی وقت ہے جس کے اندر انسان کبھی بہت خوش ہوتا ہے ازمان، اور کوئی وقت وہی ہوتا ہے جس پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وقت تو دونوں ایک ہی ہے، حالات بدل گئے، ایک آدمی مرجھا گیا، دوسرا اپنی مال خوشی میں اس کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ تو یہ وقت اللہ جل شانہ نے اسی طریقے سے بنایا ہے، برابر نہیں ہوتے۔ تو رمضان کا مہینہ 12 مہینوں میں انتہائی فضیلت والا ہے۔ اس میں بھی اس کی راتیں 84 سال کی راتوں سے بھی بعض راتیں افضل ہیں۔ 84 سال تک مسلسل کوئی قرآن پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، اللہ کے سامنے جھکا رہے، تو اتنی نیکی نہیں حاصل کر سکتا جتنی وہ ایک رات میں حاصل کر لیتا ہے۔ بڑی عجیب چیز ہے، یہ بڑا افضل مسئلہ ہے۔ تو انہی دنوں سے گزر رہے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے توفیق دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو محروم ہم کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا مجھے بھی بنایا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اتنے اچھے موسم آئے اور ہم سے ہاتھ سے نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا خیر، اس کی دولت جو ہر وقت بندوں کے لیے ہے، وہ کبھی اس کا سلسلہ کٹے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اور بتایا کہ بندے جس کو مشکل سمجھتے ہیں وہی میرے خزانے کی سب سے بڑی دولت ہے جو میں نے بندوں کو دی۔ آگے میں نے جو چیز فرض کر دی ہے بندے پر، وہ سب سے بڑی دولت ہے جو بندوں کو دی ہے۔ میں نماز فرض ہے، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ روزہ فرض ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دی۔ تو جو چیزیں فرض کر دی اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے اچھی چیز تھی، جس کو اس نے بندے کو دے دیا۔ اب فرض تو ہر وقت ملے گا نہیں۔ اب فجر پڑھی تو دیکھیے کئی گھنٹے کے انٹرول وقفے کے بعد ظہر آتا ہے۔ ایک بندے مومن کو چاہیے کہ اتنی بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو پھر اس کے بعد ایک اور فرض آ جاتا ہے، ایک اور فرض آ جاتا ہے، ایک اور فرض آ جاتا ہے۔ 11 مہینوں میں ایک مہینہ روزے کی کاش میں ایک مہینہ اور آ جاتا۔ سب سے بڑی دولت یہی ہے
اللہ تعالیٰ نے فاصلے کیوں بنا دیے؟ بندے مومن اسی کو انتظار کرتے تھے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، تو ان کو پورے 11 مہینے کا ثواب مل جاتا. باقی 11 مہینے تک ایک نماز سے دوسرے نماز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں ہوگا، تبھی دونوں نمازوں کے بیچ میں جو گناہ ہے سب اللہ تعالیٰ سبق کر دیں. چلو بہت بڑی اوپر سے چیز نہیں دی، لیکن بیچ میں جو تم کو گھاٹا ہوا وہ گھاٹا مجھے نہیں ہونا دی. گناہ کر لیا، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ سے غافل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ کیا رکھے ہیں؟ وہ ان دونوں فرضوں کے بیچ میں رکھے. یعنی اتنی سیرو برکت کی چیزیں کر کے نہیں بھی ملتی ہے تبھی گھاٹا قریب نہیں ہے. اس مارکیٹ میں کبھی بھی مندہ نہیں ہوتا. کبھی پڑھ گیا بہت زیادہ، کبھی گھٹ گیا، کبھی پریشان ہو گئے، وہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتے. ٹھیک ہے فرض سے محروم ہو گئے ہیں اور آسمان میں پہنچ گئے آپ، سجدہ میں جو جاتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ نیچے جھکنا پڑ رہا ہے. سب سے نیچے انسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس لیے حرام کیا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی جائز نہیں کسی پہ. ایک حدیث میں ہے کہ اگر عورت اپنے مرد کی حقیقت کو سمجھ لے شوہر کی، تو اس کے لیے یہ ہوتا وہ ترقی یا اس کے اوپر فرض کرتا کہ چلو شوہر میں سجدہ کرو. اگر ایک مرد سمجھ لیتا کہ بیوی کیا چیز ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خیر متاع دنیا، دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ خیر، سب سے بڑی چیز عبادت میں کیا؟ سجدہ کرنا. اور سب یہ تو شوہر کے بارے میں، اور بیوی کے بارے میں کیا ہے کہ بیوی دنیا کی جتنی دولت کما لو، جتنی عزت کما لو، جتنی بڑی چیز کرسی کما لو، وہ سب سے بہتر کون ہے؟ بیوی ہے. المرأة الصالحہ کی اس میں اچھی لگی ہوئی ہے، نیک بیوی ہے کہ نہیں؟ جو روزہ رکھے تو آپ رکھوا دے، رات کو اٹھے تہجد تراویح سے کے لیے شہری کے لیے تو آپ کو جگا دے اور آپ بیوی میں ہو تو کیا ہے ایسی ادا سے جگائے. بیوی میں اٹھو بھائی، سوئے رات میں پوری رات بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں، کپڑے بھی دھل رہی ہوں، گھر بھی صاف کیا، کھانا بھی پکایا اور لا کر کے تمہارے بغل میں ٹیبل بھی لگا دیا اور تم کو کیسے کھا لینا ہے تو اس کو کھاؤ بھائی. وہ صالحہ تو ہوئی لیکن اتنی نہیں کی متا. ہاں کہا کہ اٹھیے ذرا، اور اس نے کہا کہ پاؤں سے شروع کیا، انگلیوں سے. تو بیوی نیک ہو، شوہر کے مزاج کو سمجھ کر کے شوہر کے وہ جگہ یہ جیسی میٹھی چیز سے، لیکن وہ اپنے طور پر تو کچھ بدبخت طور ہوتے ہیں، ان سب کے باوجود بھی ان کو معیاری پر نہیں اترتی. تو ایسے غیر معیاری لوگوں کا معیار کوئی معیار نہیں ہوتا. کا مدم پتی کامل. جب گھٹیا آدمی بڑے آدمی کو برا کرنے لگے تو مان لو کہ اب میں برا ہوں، کیونکہ ایک گھٹیا آدمی معیار پر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اس کے معیار پر نہیں ہو تو کوئی پابند. تو اب ہاتھ مانگتے شوہر، ہاتھ مانگتے عورت کی بھی بات میں نہیں کرنا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو واقعی نیک ہے اور نیکی چاہتے ہیں، قدر کرتے ہیں بیوی کی. کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں. بھائی جو سب سے بڑی دولت اللہ نے آپ کی اس قدر آپ نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ سب سے زیادہ قدر کے لائق بیوی ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ اور سب سے زیادہ اچھی. تو یہ جو سب قدر کی جو قدر کرتے ہیں وہ، یا جو فرض کی قدر کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. فرض جیسی دولت تو میرے خزانے میں نہیں تھی کہ اور دیتا،
جو دے دیا اسی پر میں سب سے زیادہ راضی ہوں، قیامت کے دن سب سے اونچا رکھوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سلسلہ رشتہ جو ہو گیا ہے آسمان میں جو آ گئے ہو اور زمین پر ایک قدم بھی نیچے مت، اوپر ہو تو فریق ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نفلی چیزیں تمہارے ساتھ ڈالتی ہیں۔ اللہ بھی ہر وقت بندہ نفلی کام میں لگا رہتا ہے۔ رمضان کا روزہ ختم ہو گیا تو کیا ہوا؟ نفلی روزے ہیں۔ فرض نماز صرف اثر پڑھ لی تو کیا ہوا؟ نفلی دسیوں کام لگے ہوئے، نفلی عبادتیں سب لگی ہوئی ہے۔ یہی چیز زکات کی ہے، زکات دے رہے ہیں لیکن کیا ہے؟ لگی ہوئی ہے صدقہ کم کرتے رہے، ایک روپیہ نہیں دن پر بھوکے ہیں تب بھی یہ ملا تو خوب ہنس کر کے ملے، خوش السلام علیکم، کیا بھائی کیسے ہیں؟ چہرہ پر خوشی آنے کو نہیں چاہ رہی کیونکہ مارے بھوک کے مارے پریشانی کے پریشان، لیکن بلو میں اس قرآن کے بول دیا تو کیا ہوا؟ 1,000 جس نے خرچ کیا ہو سکتا ہے اس سے آگے جائے، جس نے صدقہ دے کے احسان ہے۔ اللہ جل شانہ کی خزانے میں کبھی نہیں ہے، اس لیے 80-84 سال یہ بھاری پڑتا ہے اس پر ایک رات کی عبادت۔ اور یہ تفریحی چیزوں میں نافل نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمارے ساتھی نے بتایا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں بتایا، فطرہ جس کو اپنی زبان میں بتاتے ہیں فطرہ، تو یہ فطرہ واجب ہوا تھا زکوٰۃ سے بھی پہلے، اس لیے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ فطرہ جب زکوٰۃ فرض ہو گیا 28% نکالنا تو اب یہ زکوٰۃ جو روزے میں جو فطرہ تھا یہ فرض اب ختم ہو گیا۔ سمجھا آپ نے؟ ایک آدمی کو یہ سمجھ میں آئی تھی لیکن ان کی سمجھ بھی لوگوں نے صحیح سمجھی نہیں۔ انہوں نے جس انداز سے بات کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کی فرضیت کو ختم نہیں کیا، جو فرض اپنی جگہ ہے، لیکن اوپر سے ایک چیز بتائی گئی ہے کہ زکوٰۃ بھی دینا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، آپ ہجرت میں پیارے مطابق تو فرض نہیں تھا، اس کے دوسرے سال روزہ بھی آپ فرض۔ اب روزہ فرض ہوا تو زیادہ صحابہ اور زیادہ امام لوگ، حدیث کے بیان کرنے والے محدثین اہل حدیث لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے افطار کیا یا افطار کرنے والے تھے آخری دن کا، تب تک زکوٰۃ، تب تک یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دے دیا کہ آپ کو ادھر روزہ میں فارغ ہو رہے ہیں تو ادھر زکوٰۃ دے گی۔ ایک ساتھ آپ کو روزے میں روزہ جیسے افطار کریں گے، عید میں جانے سے، نماز میں جانے سے پہلے آپ کو ادا کرنا۔ یہ 2 ہجری میں فرض ہوا، اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا، تو اسی کے پہلے اسی کے بعد جس دن ختم ہوتا ہے یہ صدقۃ الفطر فرض ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری مشہور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر وصاع من شعیر على كل عبد او على حر او عبد، اور فرمایا کہ من المسلمین، تاکہ اللہ جل شانہ نے تمہارے اوپر یا صحابی بننے کا اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے فرض کیا فطرہ تمہارے اوپر، ایک ساتھ ان کو دینا ہے کھجور اور شعیر یا جو، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ ہر آزاد آدمی، اس وقت غلام ہوا کرتے تھے، خرید کے لاتے تھے غلام، آپ آگے نوکر میں لوگ نوکر کرتے تھے تو نوکر تو اپنا مزدوری کے چلا گیا اپنا آزاد ہے، لیکن غلام خرید کے لاتے تھے اس کی سب ذمہ داری مالک پر ہوتی تھی۔ اچھا ایک چیز اور، ہم لوگ کام زیادہ لیتے ہیں، غلام جو ہوتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان میں جو اس پر کام میں کم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پر بڑی مہربانی فرمائے گا۔
روزے کے دنوں میں اگر اس پر کام کچھ کم کر دیا تو یہاں سمجھنے کی چیز ہے کہ جو آپ کا ماتحت ہے، آپ کا بیٹا ہے، جتنا کام لیتے ہیں اس کم کر دیجیے. آپ کا مزدور اور نوکر ہے سروینٹ، تو اس کو کم کر دیجیے، کام ایک آدھ گھنٹے کم کر دیجیے. تھوڑا سا زیادہ اس کے اوپر ڈالے ہیں، 100 بوری وہ ٹرک سے اتارے تو 75 کر دیجیے، 90 کر دیجیے، تاکہ اس کو اللہ جل شانہ بہت زیادہ ثواب سے نوازتے ہیں. یہاں تو ہم نہیں کرتے ہیں. البتہ غلاموں والا معاملہ، پرانا غلام والا غلام کی بات کرتے ہیں. پرانا غلام تو خریدا ہوا ہوتا تھا، اس کا کچھ نہیں ہوتا تھا. دن بھر میں 100 کمائے چاہے 1 روپیہ کمائے، کا رہے گا. کھانے پر کی بھی اجازت نہیں ہوگی، پورا رہے گا مالک کو دینا ہے. نیگرو اس لیے اس کو بولتے ہیں زد خرید غلام. ابھی قریب تک تھا، وہ ختم ہوا ہے کچھ دن 100 سال پہلے. آخری غلام اس پر تو ملا نہیں ہے. ان غلاموں کے اولادوں سے جب جاتے تھے چائے پلاتے تھے، تو ایسا غلام ہوتا تھا کہ بادشاہی خاندان کے خاندان آج بھی ویسے ہی ہے. اور وہ مل گئی سعودی، ان کے بیٹے ڈاکٹر انجینئر ہو گئے، فلاں ہو گئے، شاہی خاندان نے چھوڑی. کیا اخلاق رہا ہوگا؟ اللہ کر دیا انہوں، اور اللہ کیا آج تک وہ گئی نہیں. کیسے وہ ایک ہی میں بیٹھ کے کھا رہے، افطار نہیں کھانا کھا رہے ہیں، وہ لگا بھی رہا ہے زیادہ، اور پھر وہ کر کے اس جگہ بہت رکھے ہوتے ہیں یہاں بیٹھو. یہ ہے اصل روزے کا صبر. یہ انسان پر کنٹرول، یہ انسان کا مزاج پر کنٹرول. ایسا لوگ کرتے نہیں ہے آپس میں. بھائی ماننا ہو جانا تو کام پوچھتا ہے، ٹھیک ہے چلو بولا لیں گے، دیکھ لیں گے. آج تھوڑا سا بھی ہے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں. بہت روزہ تو نام ہی ہے، 100 یعنی کنٹرول کر لیں. اتنی سائن کوئی نہ مجھے برقرار سکتا ہے، نہ کوئی گرا سکتا ہے، نہ کوئی مجھے غصہ دلا سکتا ہے، نہ کوئی کسی طرح کے مجھے بھید بھاؤ پر ابھاری نہیں سکتا. کنٹرول ہے تو کنٹرول. میں یاد کر رہا تھا کہ وہ زکوٰۃ الفطر واجب ہوا صاحب گیہوں سے، اور اس سے میرا مسلمین مسلمان ہو، آزاد ہو جائے، غلام ہو. اسی لیے بیٹی بیٹا بیوی بچے پوتے پوتی سب کا صدقہ فطر دادا کے اوپر، یا باپ ہے تو باپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ ادا کرے. ہاں سب کما رہے ہیں، سب کے پاس ہے، سب اپنا ادا کرتے ہیں تو کریں، وہ کرنا چاہیے. لیکن جب تک وہ باپ کے ساتھ ہے، باپ نکالنا چاہتا ہے، یہ جانتا ہے کہ نہیں نکال رہے ہیں، تو جو نابالغ ہیں ان کی طرف سے وہ آپ کا نکالنا فرض ہے 1 سال. اب یہاں پر ہے کہ 1 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو نکالتے تھے یا کھجور نکالتے تھے. یہ 1 سال ہی نکالنا ہے. 3 کلو سے لے کر کے، میں نے عرب دنیا میں سنا کئی خطبوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناموں سے لکھائی ہے کہ وہ 3 کلو سے کم نہیں بتاتے. 1 سال 3 کلو کا ہوتا ہے. ہم لوگ اس کو چھوڑ کر کے بہت جوڑا. ایک تو مولانا لوگوں سے پوچھا بھائی بدل تو نہیں گیا، بھائی نام ہے تو نہیں جاتا ہے، آپ ارحم تو لیں گے اس نام میں رکھیں گے بدل بڑھ جائے. اچھا رکھ دیجیے تب جو کم ہو جائے گا تو ہلکا ہوتا ہے تھوڑا سا. بھونا چاول کا بھونا بھون کر کے جب مکئی کا لاوا رکھتے ہیں تو کتنا ہوگا؟ یہ پاؤ ہو سکتا ہے کہ وہ، اور اسی پر اصل مکئی رکھتے تو کتنا ہوگا؟ 2.5 سے بڑھ جائے. تو یہ ناپ میں تھوڑی سی گنجائش ہے، اسی لیے 600 650 گرام 1 کلو 2 کلو 600 650 250 کو جنم باپ کے سنتے ہیں، لیکن تھوڑا زیادہ ہی ہے. تو یہ 1 سال ہوتا ہے، یہی نکالنا چاہیے. پہلی چیز یہ آتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو پیسہ نکالنے میں نہ نکالے. پوری دنیا میں اختلاف ہے، پہلے زمانے سے بھی چلا رہا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہوئے، بہت بڑے. ان کی کہانی پڑھنی چاہیے. جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے، جو تقریر کرتا ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے، جو قرآن حدیث سناتا ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے، جو انگریزی پڑھتا ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے. یہ لوگ اللہ والے ایسے تھے کہ کی زندگی اچھی طرح ہر آدمی کو مل جائے گا. کی زندگی ایک اسٹوڈنٹ کبھی فیل نہیں ہوگا اگر ان کی زندگی پڑھے.
ایک آفیسر کتنا بڑا بھی آفیسر ہے محمد احمد بن حنبل جیسا طالب علم ایکسیڈنٹ بن کر کے ایک دن کی ان کی طالب کی زندگی پڑھ لے تو پھر کیا کرے گا وہ؟ پھر وہ جتنا بڑا آفیسر ہو جائے جتنے تھک گوڑباغا اور تھکلا ماروں کے درمیان رہے گا وہ ایک ثابت قدم رہے گا اصلی انسان. سمجھا؟ سب ڈرنے والے مرنے والے ایک طرف مر جائیں گے ڈر جائیں گے اور ڈرے گا نہیں چاہے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو چاہے جتنا ہے. بابر کے بارے میں سنے نہیں سنا ہے جو ہوائی جہاز پنکھا یہ بجلی یہ دنیا بہت جانتا ہے. معمول جو تھا یہ دنیا کے سارے علوم جمع کر لی اسی نے پہلے حکمت قائم کیا تھا. لائبریری بنائی تھی دنیا کے لوگوں کو جمع کر کے ٹرانسلیٹ کرا اور تب یہ سائنس کا زمانہ پھیلنا ہے. سائنس آیا مسلمان ایسے بھی کہتے ہیں مسلمان اس کے بھی موجود ہے اس میں بھی ان کا بنایا ہے ان کا بنایا سب یہ معمول. لیکن معمول تھوڑا سا منحرف ہوا اور بن حنبل نے اس کو ٹھیک تو نہیں کر سکے لیکن اس کی تلوار اس کے کوڑے اس کا جیل اس کا چلنا جو سب سے تکڑا تھا کیا بجائے کہ ایک حدیث پر عمل کرنے سے سمجھا کہ نہیں قرآن کے بارے میں ایک لفظ ادھر ادھر کا نہیں ہو نہیں سکتا. وہ بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتا تھا جب آپ بے ہوش ہو جاتے تھے اور اس کے بعد سے اب ہر ایک مجلس میں بات ہوتا ہے ایک 10,000 مولانا ادھر بیٹھے ہیں اور اس کے وزیر ادھر بیٹھے ہیں ادھر پبلک بیٹھی ہے. وہ لوگ بھی عجیب لوگ تھے اصلی مسلمان نہیں تھے. ہنگامہ نہیں ہونے تھے. دیکھنے بنگلہ دیش کو سب سے زیادہ جس چیز میں مسلمان پختہ تھے جو کرنے کا کام نہیں کرتے. پاکستان میں دیکھیے کتنا اتھل پتھل ہے. آپ ہر دنیا میں دیکھیے اتھل پتھل بہت چاہے اتھل پتھل کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ہیں وہ بزدل کرتے ہیں. اور جہاں جہاں اتھل پتھل ہوا کیا ہوا اور بہاریاں آئے تو کیا ہوا کروڑوں لوگ آج بھی کبھی لوٹ کر نہیں آتے. اس وقت تو بڑے بڑے لوگ ملے نہیں سیریا واپس آ سکتا. کروڑوں لوگ ایسے 25 لاکھ بچوں پر ایک ڈاکٹر نہیں بچا. کون سا بہاریہ اپنا ہے؟ بہاریہ ہے کہ بربادیہ ہے؟ لوگ کر رہے جو کرنے کا کام ہو نہیں وہ ایسا ظالم بادشاہ مرتا تھا. اتنے سارے لوگ اور محمد بن حنبل وہ بعد میں آگے جا کر کرسی پر بیٹھ پاتا تھا اور آگے کہتا تھا پہلے دیکھیے تھوڑا کا وقت ہو گیا شام ہو گیا تو آپ کو افطار کرایا جائے گا. اسی سے روز دیکھا تھا کہ آپ کہہ دیجیے نا سارے علماء تو چپ ہو گئے آپ بھی چپ ہو جائیں گے. چپ ہو میں نے کہا شور کرنا ہوئی لیکن تم جو کہتے ہو تم تو چپ ہو جاتے ہو. تم پڑھے لکھے نہیں ہو سائنس ٹیکنالوجی سب چیزیں مائنڈ میں اس کا کام تو حکومت سب سے بڑا کا مطلب ہوا کہ قرآن میں بھی بات نہیں کرو گے. قرآن مخلوق ہے یعنی اللہ کا کلام تو ہے لیکن یہاں آتے آتے وہ بندے کی زبان ہو گیا بندہ ہو گیا. جس اللہ کا کلام اللہ کا کلام یا مسلمان نہیں مانتا قرآن حافظ قرآن نہیں مانتا ابھی نہیں اس کو قدر کرتا ہے اسی لیے برا حال ہمارا. جو قدر کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں اللہ کا کلام تو ہے چاہے آپ کے سینے میں رہے چاہے آپ کی زبان میں رہے چاہے جلدان میں روز پڑھے چاہے جلدان دھرا کے سجا کرتے آپ وہ کرتے. 18 کلو تھا یا 16 کلو تھا ایک ساتھ گیس دار میں تو لے اٹھا کے لے کے آئے بیمار بیمار میں جاتا اٹھا کے لے کے آئے بڑی مشکل سے دیکھا نہیں جائے کہ دیکھو یہ خوراک. ایک ساتھ میں تفسیر بیٹھے میرے بغل میں کر دیا کہ یہ کیا چیز ہے سجا کر کے رکھنا اس کا کیا فائدہ ہے اتنا خرچ کرتے ہیں. میں تو سمجھ میں کیا لا رہا ہے دیکھا نہیں جائے کہ اتنا چوڑا اور اتنا عام ہوگا تو اور سونے کے جیسے لکھا ہوا پانی سے اور برف لکھے کیسے تو اٹھا کے میں نے کہا سیریا کے لوگ کتنے کا ہوگا بھائی کسی کا 10 کلو کسی کا 6 کلو میں نے کہا 18-20 کلو سے کم نہیں میں نے 18 کم کہا کہ لوگوں نے پھر انہوں نے اٹھایا
1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर इसको मैं हो चुका हूँ, इसलिए हमसे ज्यादा कोई नहीं जान पारी मिनट हो रहे थे तब समझे। समझा आपने? वो क्या चीज है वो, चाहे उसको क्या कि पढ़ने के लिए थोड़ा कौन पढ़ेगा, इसको इतना पैसा लगाया इन लोगों ने, सदर हुकूमत ने उसको बताया एक साफ कर दो। तो नेपाल के उन्होंने दिया था एक महीना, इसलिए मुझे नेपाल बॉर्डर पर लाने के लिए वीरगंज से रक्सौल और रात को बंद था, दिन में परमिशन पर तक आई जाने की, रात में पहुंचना जरूरी था इंडिया, तो वो होना पड़ गया। एक मजदूर मिला भी कि सामान हो भी, तो उसने गर्दन बहुत दिनों तक गर्दन ठीक नहीं हो रहा था। आप उन मजदूरों से पूछिए जो 24 घंटे होते हैं, उनके रोजे का हाल पूछिए, अपने रोजे का हाल पूछिए, कुछ तो समझे इस दुनिया को। मैं अल्लाह रहम कर देगा, करो मेहरबानी तुम्हारे सभी पर, सदा रहमा होगा अच्छे बली पर। जब सबसे ऊंचा उठाएगा तो वहां मेहरबानी करेगी, तो फिर मकानी शहीद सबसे बदतरीन करते थे ऊपर ही हाथ फेंक कर रहे हैं। पैराशूट पार करके आप पैराशूट पार करके कूद जाएंगे क्या, नीचे ऐसी पड़ी जाए जैसे पता लग गिरा हो, तभी हाथ फेंक कर जाए। समझा कि नहीं समझा? पैसा बनाइए ना, पैराशूट वाला जिस बनाइएगा वैसी वर्जिश कीजिएगा, उतने मेहनत करेंगे तो अल्लाह का बात सही। दुनिया के सारे रॉकेट सारे ये चीजें मिल करके भी क़यामत तक आज नहीं हुआ है, तभी नहीं पहुंच सकते उस वक्त नहीं, तो सिर्फ अल्लाह के नबी पहुंचे मेराज में। जिस मेराज की हम लोग जो असल नमाज है मेराज का असल तो हुआ, किसी को नहीं जानते मेराज के नाम पर क्या क्या करते हैं, उल्टा निकालते हैं, दुनिया करते हैं, सब अपने से। और इमाम मोहम्मद बिन हंबल रहमतुल्लाह कहते थे कि हदीस एक प्यार कर दो, कुरान के आयत सुना दो, हमको मार खाने का शौक है क्या? हमको तो तुम पूरे दुनिया का खाली जज बना रहे थे, आज भी करे बनाने को, तो हमको मार खाने का शौक नहीं। कुरान की कोई आयत सुनाओ ना कि अल्लाह का कलाम नहीं है, बंदे का कलाम हो गया, दफ्तर में है तो वो लोहे और सोने और लकड़ी का हो गया, इसलिए मार खाते थे। तीन बादशाहों से मारते कैसे लोग थे, असल कहना ये था, लोग कैसे थे, 90,000 के शागिर्द, आप लोग कितने होंगे पता नहीं, लेकिन 90,000 कैसे बैठते थे भाई। यहाँ पे 1 मिनट के लिए लाउड स्पीकर खराब हो जाए तो मस्जिद लगता है कि छुपा के आसपास नहीं, न मस्जिद के आसपास नहीं, न उस घड़ी के आसपास जिसमें लव बच्चा खेल रहा हो उसको भी नहीं कर सकते, चुप रहो है कि नहीं, चुप तो दुआ करो, हंगामा हो जाए। यहाँ मुसलमान है, क्या डिसिप्लिन है, गैर मुस्लिम तो मुसलमान हो रहे हैं कि ऐसी कौम मैंने नहीं देखी कि 1,24,00,000 लोग नमाज पढ़ रहे हैं हरम में, चाहे कहीं तो एक आदमी इशारा करता है और सब एक साथ छुप जाते हैं। ऐसी डिसिप्लिन तो दुनिया किसी फौज को नहीं सिखाया जो अपने बेटे के साथ बीवी के साथ में चल रहा है। ठीक है, बच्ची यहाँ से निकलिए तो डिसिप्लिन अल्लाह का। ज़कात के मसले को आप बताइए, एक आदमी कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जितने मुसलमान है, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान सही फितरा निकालते हैं तो सीरिया के मुसलमानों का भी ईद हो जाए, बोरमा के मुसलमानों की भी ईद हो जाएगी, जेल में कोई उसकी पैदा ईद के नहीं रहेगी, है कि नहीं है? बैठ करो हमारे जवान जेल में, अरे जवानों के लिए क्या किया आपने, जवानों को क्या डोज दिया आपने, जो असल करने का काम है। अच्छा ठीक है, ये सबका कोई सलाह नहीं है, कोई चीज आपको नजर नहीं आंखों से कि इसका कोई फायदा है, अल्लाह ने रखा है कि नहीं रखा है, अल्लाह का बिल्कुल कंफर्म है, कुरान में हदीस है, ठीक है, आपका नहीं दुनिया नहीं देखा कि कौन देखा है तो सदकातुल फित्र के बारे में पहली चीज उन्होंने जानी कि ये फितरा निकालना वाजिब है। एक सा निकालना है, 2.5 किलो से थोड़ा ज्यादा निकालना वाजिब है। हर बच्चे की तरफ से जो ईदगाह जाने से पहले सूरह शादी करते हैं, अजाने फजर तक पैदा हो गया उसकी तरफ से निकालना फर्ज है। बहुत से लोग फुका कहते हैं कि जो पेट में है बच्चा, तो जान पड़ गई है तो उसकी तरफ से भी, लेकिन ये चीज हकीकत यह है कि हदीस कुरान में नहीं है, वो जिंदा है मां के पेट में, उसका कोई हुक्म नहीं है। तो ये चीज
دوسری یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے نکالا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھیا من اداها قبل الصلاة فهي زکات مقبولہ، زکات اس وقت ادا ہوگی، فطرہ اس وقت ادا ہوگا جب نماز میں داخل عیدگاہ میں پہنچنے سے پہلے آپ اس کو نکال دیں۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، جس نے نماز کے بعد نکالا تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ صدقۃ الفطر کا جو مقام ہے جس کی وجہ سے ہے وہ معاملہ حل نہیں ہوا، ویسے ہی رہ گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرض زکات الفطر طہرۃ للصیام، طہرۃ للصائم، روزے دار کے روزے کے اندر جو کمی ہو جاتی ہے، کسی نے سمجھایا ہے کہ جیسے سجدہ سہو کر لیتے ہیں، تھوڑی بڑی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں، تمام میں 2 سجدے کر لیتے ہیں، کہا کہ اسی کی جگہ پر یہ ہے، لیکن اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اس میں لغو و سے لغو و باتیں جو منہ سے نکل جاتی ہے، انجانے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، روزے میں الٹے سیدھے کام ہو جاتے ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کو مکمل چاہیے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا چیز چاہیے؟ ایسی نماز نہیں چاہیے اس کو منہ پر آپ کے مان دیا پر اس سے پہلے بات میں اللہ تعالیٰ کے کام پہنچنے والی، جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سب لوگ ہمارا جیسے میں روزہ رکھتا ہوں ایسے روزہ رکھو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھو۔ تو آپ ایسی چیز لے کر کے جائیں، آپ اپنے سب سے بڑے باس کے پاس، اور وہ گھڑی ہے، گھڑی ہے لیکن اس کی سوئی نہیں چل رہی، گھڑی ہے لیکن تھوڑا سا یہاں سے یہ ٹرک اڑ گیا، سب سے بڑے بادشاہ کیا لے کے جا رہے ہیں اور ان کی ناقص سیٹ کو جانے دے گا، یہ کس نہیں چل رہی، یہ چلے گا بادشاہ کیا۔ میں بہار لے کر کے جاؤں کہ بہار کے جس علاقے باسمتی چاول پیدا ہوتی ہے، کہ نہیں میں دلی سے چاول لے کے آیا، کسی سیٹ کا ہے جس کا حالات میں پیدا ہے، چاول جو ہے ایسے بھی کوئی ناقص چیز قبول نہیں کرتا نہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ صوم لی وانا اجری بھی، روزہ ایسی خوش کرنے والی چیز ہے کہ اس کا بدلہ میں کیلکولیٹ کر کے نہیں دوں گا، میرے لیے ہے تو میرے لیے ہے، میں کتنا دوں گا، وانا اجری بھی کتنا دوں گا، کس قدر دوں گا، کیسے دوں گا، کیسے استعمال کروں گا دینے کے لیے، ایسے تو بڑھاتے نا بچوں، چاہے کسی کو احمد دینا سسٹر کو لے آؤ کو یہاں، آپ کا دیوتا جاتا ہے، موبائل ہوتا ہے، وہ آپ سے دیتے، کہا کہ میں کس شکل میں دوں گا اور کیسے دوں گا، کتنا دوں گا، یہ مجھے پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی چیز کے لیے، ایسے سرٹیفکیٹ کے لیے اس کا کراس ہے، کہیں کیریکٹر کراس ہے، کہیں میتھمیٹکس میں کراس ہے، کہیں کسی چیز ویسا کوئی انعام دیکھا کہیں دنیا میں کسی اسکول میں دیتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کو پاک کر کے میں اس کو لینا چاہتا ہوں۔ تو باہر نے کیا بتایا کہ تو یہ صدقہ لکھا، اسی کو جیسے سب تمہارا فرمایا ہے، بشرطے جان بوجھ کے نہ کیا، جان بوجھ کے کر کے توڑ کر کے پایا توڑ کر کے لیا کر کے آپ کو شاکر فرماتے ہیں، اس کو توڑ کرے گا بھائی۔ ہاں لا رہے تھے آپ، بول رہے تھے اس کو، اور اس میں کہیں سے ایڈ کر دیا تو کہنے لگا ہاں بھائی چھپا کر رہے ہو، ادھر جاؤ گے کہ چلے تھے تو مجھے معلوم ہے نفس نکل گیا تو میری قسمت تھی یا میرے پاس ہے، میرا اس سے زیادہ قدر۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا، بڑے بڑے لوگ دولت دے کر کے جب 1 روپے کو ترس رہے تھے، ایک آدمی رات کو مزدوری کیا، تھوڑا سا بچوں کو رکھا کہ صبح بل بلاتے اٹھے کہ بھوک سے تو وہ کھا لیں گے، باقی جا کر اللہ کے نبی نے کیا کہا مسجد میں جو ڈھیر لگے ہوئے تھے خصوصی طور پر اٹھ کر کے دیا، اور کیا کیا اللہ کے نبی وزیر اعظم بھی ایک رات کو کوئی چیز پوچھ کر کے آ کر کے گیٹ سے لے کے جایا لے لے، ایک اور وزیر اعظم کچھ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ساری دنیا کے بادشاہ ایک طرف ادھر لگے رہیں گے اور ساری دنیا کے پاورفل لوگ ادھر لگے رہیں گے، سب ادھر لگے رہیں گے. شیو جی کے برابر بھی حقیقت میں جو مقام اللہ تعالیٰ نے لگے، سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ اٹھے اور چھوڑ کر کے سب کو ڈھیر ڈھیر کچھ لے کر کے ڈھیر. اللہ تعالیٰ بہانے سے کیا کریں گے کہ اس روزے کو صاف کرنے کے لیے غریبوں کا کھانا ہے یہ. اس دن اگر کوئی غریب بھوکا رہ گیا، عید کی خوشیاں اس کو نصیب نہیں دی. پنجاب میں میں نے پانی بیٹھا ایک صاحب کی نظر پڑ گئی، بڑے بدوان ہوتے پڑے ہوئے انڈیا کے، تو نظر پڑ گئی. میں نے عید سعید یعنی اچھی کس کی، کیسی، کیوں کر، کب، کہاں. واہ مذاق نامی خوب ہنسے. میں نے کہا ہنس لیجیے. کہا کہ یہ کون سا عنوان ہوا آپ کے مضمون کا؟ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا. یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا کتنی کرا ہے، کتنے لوگ کرا ہے. غزہ میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس طرح سے ڈھیر کرانے والے ہیں. دور کی فلسفی لوگوں کو وہ آسمان زمین کی گلابیں ملاتے ہیں، پتا اپنے ایمان کا پتہ نہیں، اپنے اخلاق کا پتہ نہیں، اپنے گھر کا پتہ نہیں. ہم بغل کے پڑوسی کو تو کبھی نہیں یاد کیا ہے کہ نہیں. یہ جو بچہ کرا رہا ہے بغل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بچہ نظر نہیں آئے گا، یہودی بچہ تھا. ہم جو بھی مولانا ہیں بہت نزدیک چلاتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں. 3 دن جو یہودی بچہ نظر نہیں آیا تو تیسرے دن آپ کو تلاش شروع ہو گئی. مسلمانوں کے بچے کم تھے کیا؟ بندہ قیامت تک ایسے بچے نہیں پیدا ہوئے مسلمانوں کے لیے. اتنے شاندار بچے نہیں تھے جو صحابہ کے تھے، یا خود صحابہ کے بچے بھی نہیں تھے. عبداللہ بن عمر جن کی حدیث سنائی ہے، آج کے فکرے میں سب سے اہم چیز اٹھی کی حدیث ہے. کل حدیث نہیں کی ہے، ایک حدیث سنا پایا میں نے. تو وہ کون تھے؟ بچہ ہی تو تھے. بچہ پیدا ہوئے تھے، پھر صحابی ہو گئے، تو بڑے ہو گئے اور سیکھ لیا. لیکن یہودی بچے کی تلاش کیوں تھی آپ کو؟ دنیا کے سب سے خبیث سینے بہل جا رہے ہیں ظالموں کے بھی نظر کے دیکھ رہے ہیں. کیا ہر دور میں اسی ہوتا رہا؟ کیا وہ یہودی بدلا ہوا تھا کیا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہودی سے زیادہ خطاف نہیں یہودی، کیونکہ نبی کی طرح پڑھ گئی، نبی طرح سائنس کی، نبی کو مارا، نبی کو ختم کرنے، نبی کی امت کو، نبی کے گھر کو آدھا دن لے کر کے جاتا ہے، ڈوب کر کے کبھی سوچتے نہیں. اسی لیے بھٹک ہے. اللہ کے نبی تو اس یہودی کی جو موقع ملا تو ساتھ دے دیا نہیں، اس یہودی کے نہیں ہے، اسی طرح کے یہودی نے کردار بھول گئے. تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کہہ رہی ہے کہ دیکھو تمہارے بغیر تو لگتا ہے کہ محمد صاحب آتے ہی نہیں، سب بچے کھیلتے ہیں اور تم بھی. اور جب گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، کرنے کے وہ کیا جاتا ہے، بچے سے کوئی کام لے لیتے ہیں، بچہ دل بھاگا دیتے ہیں، بچہ ادھر ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتے ہیں. وہ کیا پائے نہیں، لوگوں نے کہا کہ نہیں، بچوں جس طرح واپس کرتے ہیں وہ ضرور. تو وہ عورت بھی بدگمان ہو گئی. ہم کو تو نہیں لگتا کہ اس بچے کو چھوڑیں. میں نے دیکھ لیا بچے کو کھیلتے ان کے پاس جاتے ہوئے دیکھ لیا. باپ یہ سی کہہ رہا ہے، لوگ پہلے والے کریں تو کہاں گئے تمہارے محبت، اسے نہیں کرتا تھا کہ نہیں کا بیٹا ہے. اور جب یہ گئے تو عورت پھر اٹھی، بیمار ہے. گئے تو بیمار سرانے بیٹھ گئے تھے نا، اور سرانے بیٹھ کر کے اخیر میں کرنے لگے کہ دیکھو مجھے شان ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ بچوں گے. اس سے نہیں کہا لیکن دل میں بچے گا. اور میرا آخری فرض یہ ہے کہ دنیا میں تم کو پیارا رکھ رہا ہوں، واقعی میں تم سے خوش ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کرے، کہا کہ میرے نبی کو اللہ کے اکیلے عبادت کے لائق اور اکیلے اس کا حکم مانا جائے. اتنی بات کرو بیٹے. ہم لوگ اس کو کیوں سکھائیں گے، بڑے کو سکھائیں گے، ان کو سکھائیں گے. بچے کو آپ سکھا رہے ہیں، بچہ ادھر دیکھ رہا آپ کی طرف پکا یہودی. ارے میرے بیٹے کو آپ پتا لے جائیں گے
ٹھیک ہے پیار کیجیے سب کچھ کیجیے، لیکن ایسے بچے ایسے اچھے تبلیغ کرنے والے دعوت کرنے والے، تو باپ جو اتنا بڑا دشت تھا کبھی دل نہیں پسیجا، کہتا ہے کہ اما تو دیکھی رہی اچھا ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنا بڑھا کیا کرا عرب میں، جب کہے نا کہ ابو فلان میرے بیٹے کا نام لے کے کہے گا ابو محمد ابو اظہر، انہیں نہیں سفر کم بلا دیتے ہیں، اتنا خوش بلاتے ہیں کہ مجھے گویا کہ اس نے کیا کہا ہے وزیر اعظم کا دیا، عرب لوگ خوش ہوتے ہیں بیٹے کے نام پر جب بلایا جاتا ابو فلاں کے بعد، اس لیے اور کہتے ہیں شوہر کرتے فلاں کا ابو، اور وہ بھی کہتے ہیں شوہر بھی کیا کہتا ہے فلاں کی امی ہے، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے بھائی، ایک وہ ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو، لیکن عربوں کے بڑا اس کا یہ ہے خوش ہو جاتے ہیں کم بلا جاتے ہیں ابو بکر، تو کہا اچھے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قاسم اپنی کنیت تھی، کہا قاسم کے اتباع کی بات مان لو تجھے، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں ہم لوگ کو دور اچھا ہے، علی کو کہا علی ایک آدمی مسلمان ہو گیا تو تمہاری دنیا آخرت جتنی دولت ملنے والی ہے سب سے اچھی دولت ملتی جاؤ، سلمان سلام یا یہودی پر پکارا تھا وہاں تو سب کو یاد ہے، وہ بھی یاد نہیں آج تک، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کو خوشخبری دے رہے اپنے کیا کر رہے ہیں دل بھرا ہے، اللہ کا کیسے شکریہ ادا کریں، کیسے شکریہ ادا کریں، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، میری وجہ سے میری تبلیغ کی وجہ سے اللہ جل شان اس بچے کو جہنم سے بچا، یہ ہے تبلیغ، یہ ہے طریقہ، یہ ہے دل چیر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ اللہ نے تمہیں مجھے کے قابل لکھے، سمجھاتے ہیں دیکھ لیا ہم روزہ رکھے ہیں کیا اس اللہ جل شان کو شکریہ نہیں ادا کریں گے، فکر ادا نہیں کریں گے، ادارہ نہیں پڑھیں گے، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل نہیں کریں گے، بعض سلف نے کہا ہے کہ یہ شکرانہ ہے اللہ نے جو تم کو توفیق دی ہے تمہارا نجات بنا دیا ہے کہ یہ 30 روزے رکھ لے جاؤ، علامہ خدا کو یہ ہدایت کو ملی ہے تو اللہ 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 زیادہ کرنا شروع کر دو، نہیں تو روزے کے بعد ہے وہی ہے چار بیٹن کی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، رمضان کی دن یاد آ رہے ہیں رات یاد آ رہی ہے، آزاد ہوئے تو کیا بھائی یہاں کیا ہے اور اللہ پورا رمضان اللہ اللہ پڑھنے کا اللہ کا نہیں اس پر اللہ کا شکریہ کرو اور تکبیر ہے لعلکم تشکرون، علامہ ادا کرو اور شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا تکبیر کرو تحلیل کرو اللہ کے سامنے اور لوگوں کے ہمارے روزے قبول کرنے اللہ تعالیٰ دیا ہے، تو صدقۃ الفطر حضرت عمر بن عبد العزیز کا نام سنا ہوگا آپ نے، عمر بن خطاب ایک تو وہ تھے جو گاندھی جی کہتے تھے کہ حکومت ملی میری چلی، لیکن پہلے بولی زبان تھے ہم گاندھی کیسے تھے کیا تھے کہاں تھے ہم لوگ ایک طرفہ سوچتے ہیں سمجھے کہ نہیں سمجھا، یہ ان کے بھی دوست ہیں میرے بھی دوست، جتنی دوست ادھر بھی ہے دوست ادھر بھی ہے، ان سے بھی مطلب ہے ان سے بھی مطلب ہے، مطلب میں لیتا ہوں اور میں دل سے کو بھی کسی کے چاہتے نہیں چاہتے، اب میری کیا دشمنی ہے کہ میں کہوں کہ آپ میرے دشمن ہیں یا پھر کے دشمن نہیں پکڑے، دنیا کی سب کوئی حفاظت نہیں ہے، اسی لیے انسان سارا ہو رہا مسلمان تو اس میں خاص طور پر ختم ہو رہا سمجھے آپ، وہ گاندھی کو کہتے ہیں کہ ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا ویسا تھا، ایسے ہی جیسے 80% ووٹ لے کر کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ 70 سال تک کو فلاں پارٹی کے یہاں پہنچا گیا، آپ کا اللہ کہاں گیا، آپ کا رسول کہاں گیا، آپ کا قرآن کہاں گیا، آپ کا حدیث کہاں گئی، آپ کا ایمان کہاں گیا، اس نے پہنچا دیا آپ کہاں تھے، آپ کو 70 سال میں آپ نے اس کو کیا دیا، کون سی ایمان کی آندھی چلائی، یہاں تو آپ سے بھی پڑھتے بھائی بھائی پڑھتے خاندان خاندان پڑھ گیا محلہ محلہ پڑھ گیا، صرف مسلمان ہیں تو 40 جھنڈے ایک چھوٹے گاؤں میں کیا دیا ہم نے اس کو، ہم کو تو جو قانون ہم نے بنایا تھا جس کی دہائی دے رہے ہیں 70 سال کی بات
اور کسی کی تعریف کریں کس کو برا کر رہے ہیں، 1000 سال نہیں لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے یہ آپ کو دستور دیا گیا تھا، اسلامی انسانوں کو بانٹنا تھا، چلانا تھا. ایک بھی نہیں کیا ہم نے، ہاں کیا 70 سال میں یہاں تک پہنچا دیا. اس کے پاس آپ ہو سکتا ہے 100 میرے بھائی ہوں، اور وہ کیا ہے سکا بھائی ہے جو اس کا دھرم والا ہے. 70 وہ لگے ہوئے آپ 2-4 کہیں لگے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں سکتا. 70% چھوڑ کر کے 3% پر آئے گا. وہ کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوگی، صرف دوسرے کا نام بھی کہیں سیاست پی ڈی ایس سماج میں چلیے تو کچھ لوگوں کی رعایت کرنی چاہیے. میری ٹرینیں چل رہے ہیں کیوں؟ ایک اور تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے آتی سائیکل کا لگا نیا نیا دلی آیا تھا. جامع مسجد میں رات کو کھلا رہا تھا، شہری کے وقت ایک آدمی بائیں ہاتھ سے ایسے کھا رہا تھا، مدد سے ایسے بیٹھا ہوا تھا اور پرسنالٹی کا تھا. میں بھی وہی بیٹھ کے کھا رہا تھا، کھینا سمجھا نہیں برداشت ہوا. میں نے ٹھیک سے بیٹھ کے کہا ایسے یہ نہیں سے کھاتے اللہ کے نبی کا بندہ لولا ہو گیا تھا. ایک آدمی صرف بائیں سے کھا رہا تھا، کھاتے طرح سے کھاؤ کہا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، بائیں سے کھاتا رہا لولا ہو. اتنی بری چیز ہے کسی بھی حالت میں گاؤں کے لاس میں بھلے جھوٹا لگ جائے تاریخ سے کیجیے. تو میں نے میرا کھانا اس قدر کا چاہے اتنا بیچارے نے کہا اللہ اس کو بخشے، اتنا کچھ ملے کا دیا. مجھے اپنی بے وقوفی پر بہت ترس آیا، یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے ہے کہ نہیں. تو مجھے سمجھ آیا کہ اس کا بایاں اور اس کا دایاں ہاتھ جو ہے اس کا بات میں سمجھ میں آیا جب وہ مجھے ڈانٹ رہا تو کچھ تو کسی کو معذور سمجھیے کبھی، ٹھیک ہے مسئلہ بتانا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی مجبور بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی وجہ سے یہ ٹیڑھے چل رہے ہیں تو کوئی وجہ ہے. میری موٹر سائیکل رک رہی ہے، کہاں رک رہی ہے بھائی؟ 1 سیکنڈ گاڑی سے آپ گزرے چاہے ادھر سے ادھر ہو تب تک چیز موٹر سائیکل بچتی ہے، ایک دوسرے کو کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے کوئی لڑنا چل رہا نہیں چل رہا، ہماری نہیں سے لڑنا ہوا ہے، اپنے لڑنا چلنا نہیں ہو. تو ایک تو وہ کیا سوال ہے. تو صدقۃ الفطر کے بارے میں تو بڑی پیاری پیاری چیزیں عمر کا فطر کی بات کر دیتا ہوں. یہ عمر کا خطاب نہیں ہے، لیکن جو 5 خلیفہ راشد ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنا بڑا بڑا انگور پھلتا ہے، آنار اتنا بڑا بڑا پھلتا ہے. میں نے طائف میں دیکھا واقعی اتنا بڑا بڑا طائف میں اتنا بڑا تھا، مجھے یقین ہوا کہ یعنی انگور میٹھا ویسے ہی جاندار. تو ان کے زمانے میں یہ جو تھا نا اتنا بڑا بڑا ہو گیا شیر. اور تو یہ عمر بھی اچھا وہ بھی اسی خاندان ہے نا، وہ جو دودھ میں پانی ملانے والی عورت تھی اسی کی عاصم اپنے بیٹے سے شادی کیا، کہا کہ بیٹو اگر مجھے ایک لانا بھی اندازہ ہو گیا کہ میں بیوی کا حق ادا کر سکوں گا تو میں ہی اس لڑکی سے شادی ہوگا. سمجھا؟ عبداللہ حسین کا ابا جانتے ہیں کہ میرے پاس تو بیوی نہیں ہے ابھی بھی، تو عاصم نے کہا تھا میری کر دیجیے. سمجھا؟ اسی سے عمر بن عبد العزیز ہے. تو عمر بن عبد العزیز جب عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو پہلے صدقۃ الفطر نکالتے تھے اور وہ کہتے یہ تذکرہ یہاں پر وہ زکات کے بارے میں اسی بارے میں قد افلح کامیاب وہی ہوگا جو فطرہ نکال کے جائے گا، نکال کے دیکھو. وذکر اسم ربہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ کی تعریف اور فصلہ کرتے کہ یہ نماز خصوصی ہے عید کی. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ عید کی بات ایسی ایسی نہیں ہے، اس کو بھی قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں تو ہے ہی. تو نکالنے سلسلے کی اور ضروری چیزیں یہی عبداللہ بن عمر 2 دن پہلے نکالتے ہیں، 2 دن پہلے فطرہ نکالتے تھے کہ صحیح طریقے سے پہنچے. ایک بات آپ یاد رکھیے، اپنی اصل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ کی مجبوری ہے. مجبوری انسان جانتا ہے، ورنہ اصل یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ نکالا تو اللہ ہی نکالا.
اور بدلے میں جو چیز کھاتے ہیں فیما یقطعون، جس کو تم روزی بناتے، تو جو روزی کھاتے ہیں آپ، جو کھاتے ہیں جو نکلتی ہے، گیہوں کھاتے ہیں گیہوں نکلتی ہے، چاول کھاتے ہیں چاول نکلتے، کھجور کھاتے ہیں کھجور نکلتے، جو آپ کی خاص غذا ہے اسی کو نکالیے فطرے میں۔ طرح کئی بات کے گیہوں کا آدھا تعلق سے لوگوں نے کیا ہے۔ جب حسین خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شام سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہوئی تو مدینہ آئے، رمضان کا مہینہ تھا، انہوں نے خطبہ دیا، پہلی بات ہے جب بادشاہ آئے گا تو ہی خطبہ دے گا نا۔ بادشاہ آئے مدینہ تو لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، خطبہ دیا انہوں نے دیکھو اب تو فطرہ نکلنا ہے، تم لوگ گیہوں کی جو شام سے میں گیہوں بھجواتا ہوں، اسپیشل گیہوں کبھی تو دیکھی نہیں صحابہ نے، گیہوں جو مشکل سے بھی ڈپینڈ پڑتا تھا، تو کہا کہ یہ اسپیشل گیہوں جو سیریس کا بھیجتا ہوں یہ قیمت میں کھجور سے 2 گنی، جو سے بھی 2 گنی، تو ایسا کرو کہ اس کو آدھا سا ہی نکال سکتے۔ لوگوں نے آسان چیز پر سے لے لیتے، بہت سے لوگوں نے لے لیا، لیکن اب یہ بتائیے کہ کھجور کتنی کلو ہے، تو نکالے گا اس کے حساب سے، اس کے دام آپ لگائیے، جو چیز کھاتے ہیں وہی نکالے۔ جب اسے خدری نے وہیں اٹھ کر کے کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی اس زمانے سے ہم لوگ یہ نکالتے رہے، ایک سا ہی نکالے تھے، جو بھی نکالے، جو کھائیں وہ نکالے، یہ فرما رہے تھے بادشاہ وقت۔ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ بھائی مارکیٹ آپ کو خرید رہے ہیں، سارے وہی دے رہے ہیں، تو 2 گنا کام ہے، تو اس کو نکالتا آدھا نکال سکتے ہیں، لیکن میں ایسے ہی نکالوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سا ہی نکالنا چاہیے بھائی، کہ اسے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ ہی کوشش کریں گے نکالنا، سمجھا؟ اللہ یہ کہ کہیں مجبور ہے تو پیسہ نکال سکتے ہیں، کیا پیسہ ہوگا مولانا جوڑ کے بتا دیں گے، اس سے پہلے نکالنا۔ قرآن دانش یونیورسٹی میں کیا اسلام میں حکمران کے خلاف احتجاج کے بائیکاٹ کرنا جائز ہے؟ آج فطرہ کے متعلق پوچھیے، کسی بھی حکمران کے خلاف بغاوت کر کے آپ نہیں نکالنا چاہیے، کسی بھی اور کبھی بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں وہ کفر کا حکم دے رہا ہے تو چاہے گردن اڑا کے کفر نہیں کرنا چاہیے، اللہ ماشاء اللہ، جو اللہ کا اللہ من استر غیر باغ علی ولا عاد، سور کا گوشت کبھی کوئی فرائی نہیں کھانا ہے، لیکن استرار ایسا ہو کہ اس کو منہ میں ڈالنے سے جان نہیں ڈالیں گے تو جان چلی جائے گی، تو کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا ہے کہ وہ سمجھا کہ نہیں سمجھا، حرام بولتا حرام ہے، کبھی نہیں کھانا ہے، لیکن ہم لوگ تو پورا روزہ ختم کر دیتے ہیں، فلانا ایسے فلانیاں ایسی، تو بولدار بھائی اس کا رہا ہو اپنا سے بھائی اس کے پوسٹ کرنے سے بھی بولا۔ وہ یہاں پر کرنا کیا ہے کہ استرار ہو تب کفر کے کلمات منہ سے کہہ لے کوئی بچے کو، قلب ہو مطمئن بالایمان، تکڑا ہے ایمان، کہ میں اس سے تنازع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ظالم کی وجہ سے عزت دی جائے گی، یہ بھی تھوڑی کی میں تھوڑی دیر کے لیے کہہ رہا ہوں، جاننا چاہیے، سمجھا؟ اسی طرح سے حکمرانوں جو بھی گناہ کا کام کا حکم دیتے ہیں اس کو نہیں کرنا ہے، لیکن بغاوت اصل اسلام میں بغاوت ہے ہی جائز نہیں۔ اور جن جن لوگوں نے نہیں دیکھا مصر میں برسی جیسا قرآن کا حافظ کیا ہوا، میں وہاں کے اہل حدیثوں کو کہا تھا کہ آپ کی حماقت سے یا آپ کی ایمانداری سے ہم کو خوشی ہوئی اور نہیں ہوتا، علماء جتنے کہا کہ ہم اس الیکشن میں اس طریقے سے سیاسی پارٹی نہیں بنائے، اہل حدیثوں نے مانا، لیکن کوئی جواب نہیں مانی، دو سے تو تھوڑی سی خوشی تھی بھائی مصر میں جو ستائے ہوئے لوگ یا کسی نے کہا سے آگے کیا علماء سب چھٹ کے اس نے موجود 200 نمبر لیا، اندر سے خوشی ہوتی ہے نا، تو بھائی مسلمانوں نے تو دم نہیں تھا کسی کیسے لا دیا، سیکولر پارٹی میں تو دم نہیں تھا کیسے لا دیا بھائی، خوشی ہوتی نہیں ہوتی، لیکن کرش تو ہم کرتے ہیں ابھی تو ٹکرا چاہیے ہے کہ نہیں،
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کے پیچھے بھاگتے رہے، طاقت ہونے کے بعد بھی بہت ساری چیزوں سے، آخر جب اللہ کا حکم آیا کہ وہ الذین یقاتلون بانہم ظلم، ظلم پر ظلم پر ظلم اللہ کے نبی پر ہوا، حتی رسول اللہ کے نبی مدد کروائے بھی، ظلم سے وہ زندان شریعہ ہلا چھچڑ دیے گئے، ہے کہ وبلغ القلوب الحناجر وبلغ القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، صحابہ ان کا سینہ نکل کے یہاں کے پھنسا ہوا کہ کب ختم ہونا ہے، اللہ کے بارے میں قریب ہے بدگمانی ہونے کا اللہ ہے بھی نہیں، اتنی مصیبت پڑی، لیکن جہاد نہیں کیا، نہیں نکلے، سمجھ گئے؟ نہیں تو 313 کا فتح پا سکتے تھے تو 200 بھی بچے میں کھا سکتے تھے، تو رسول دبا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو وہاں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع آیا جب ان ظالموں کی خود فکر ہونے لگے، تب اجازت دی کہ اب ظلم کی کیا ہو گئی ہے تو اب جانتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت زیادہ رکھنی چاہیے، ہمارا ہم ختم ہو چکے ہیں، سیریا ختم ہو گیا، عراق ختم ہو گیا، عراق کی ایک قوت ایسی تھی جس کی عرب کو، عجم کو، دنیا کو، پاکستان سے پہلے اس کو قوت حاصل کی، بوڑی سمجھا، لیکن صدام صاحب کو بھی کیا سوچی، ایک کوئٹی کو کھا گئے، اور باریک تھے وائز بیچارے، بڑا سوچنا سمجھنا چاہیے۔ بہرحال عام مسئلہ یہ ہے کہ بغاوت کبھی بھی جائز نہیں ہے، کہاں چشمہ نہیں ہے، مسلمان حکمران کرنے کے بارے میں شریعہ کام کیا ہے، اس وقت ٹائم کے لیے اس میں قرآن سنت کی روشنی میں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی موقع پر احتجاج یا بیعت کیا تھا، حضور کے زمانے میں جب مکہ میں آپ اور آپ کے صحابہ کرام کو ظلم کا سامنا کرنا پڑا، جنگوں کے دوران کسی نے بائیکاٹ یا احتجاج کی مثال ملتی ہے۔ اللہ کے نبی کا بائیکاٹ ضرور ہوا، بار بار ہوا، شدت تعلیم میں جس چمڑے کے بچھونا پر بچے پیشاب کرنے کے اس کو بھی کھانے پر مجبور ہو، لیکن تو آپ کا معاملہ بائیکاٹ کرنے کے بعد کسی کو بائیکاٹ نہیں کیا۔ ہر سدا کچھ صحابہ ہوتی تھی کہ ان کو الگ تھلگ رکھو، کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی تھی تو ان کو کہا تھا کہ ان کو کسی کے سے اس ملنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے پینے سے اپیل کی تھی، لیکن وہ بائیکاٹ نہیں تھا، چند لوگوں کو سزا تھی جو الگ سے دی گئی تھی۔ امریکہ کے درجہ جاری چند صورتحال کے وقت سے کی صحیح تعلیم کیا یہ ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کو بات بتانا چاہیے اور صرف دعا کرنا چاہیے؟ بالکل، ہم کو آپ کو تو صرف اللہ سے مظلوموں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس مسلمانوں کا، اسلام کا، انسانیت کا بھلا وہ کام کرنا چاہیے۔ امریکہ جو حماقت کرے، اللہ تعالیٰ تو وہاں بھی انسان ہی بستے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کی دولت کو، وہاں کے قوت کو انسانیت کے لیے مفید ہے تو اللہ تعالیٰ مفید بنائے، ورنہ کیا کرے اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو فیصلے کردار کرنا نام لے کر، جو بھی ظالم ہے، ہو سکتا ہے کہ میں گھر میں مسجد میں بیٹھ کے زیادہ ظلم کر رہا ہوں اور ایک آدمی سڑک پر ہے وہ ظلم نہ کر رہا، تو جب پتہ نہ چلے وہاں پر کیا کرنا چاہیے، اللہ ظالم کو تو ظلم سے روک دے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ اس کو فیصلے کردار تک پہنچا دے، اور جو مظلوم ہے اللہ کی طرف دنیا کے جس فتنے میں جو بھی، کیونکہ ایک اللہ والا تہجد گزار ظلم کرتا ہے، اللہ جل شانہ کا عرش ہل جاتا ہے اس ظالم کے، اور مظلوم جو کافر ہے اس مظلوم کا حق اس کے آج تک پہنچتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ یاد رکھیے، مظلوم کیا اللہ تعالیٰ کیا ایمان اور بے ایمان کے بعد بے ایمانی اس سے شروع ہو جاتی ہے جس وقت مظلوم ضرور کیا سوال ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جمہوری نظام میں ووٹ دینا جائز ہے، یہی بھگوا پیتے پیتے تو ووٹ چھیننے لگا، بہترین ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز اپنا حق لینے کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے کیا کرنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ کیا ایک بہت بڑے بزرگ اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے،
پوری زندگی سے محنت کی اور جب گئے اسکول سے تو انہوں نے حرام 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 ان کے ساتھ کبھی ووٹ رہو یہ نہ رہو. اور یہی نہیں کہ ایک عورت کی حکمرانی جو جائز نہیں ہے ایک عورت کو سربراہ بنا کے ووٹ دے گا ادواری نہیں دیا پوری تشریح نہیں رہا اور اسی وقت سب دیا پرچہ ہو گیا اس وقت ایک ہوگا اور یہ حالت نہیں ہوتی بات پڑوسی کو. اور کیا عمرہ کے لیے درست ہے کہ کوئی شخص عمرہ کی نیت کے ساتھ جدہ جانے کے لیے احرام کی حالت میں نہ ہو اور کسی بھی رنگ دن مکہ جانے سے پہلے احرام باندھ نہیں اس کو اگر یہاں سے جا رہا ہے تو عمرہ جو راستے میں میقات ہے وہیں سے باندھے گا. جدہ میں جا کے دعوت کھائے گی 2 دن اور پھر وہاں سے باندھے یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے.